آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 113 سے اپنا آغاز کریں گے۔ میں یہ آیت کا ترجمہ اس وقت پڑھتی ہوں۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ یہ ہوا کہ مدینہ میں آپ کو پتہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور نجران کے کچھ عیسائی آئے اور اس کے ساتھ ہی کچھ یہودی بھی آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ اس بات پر تھے، بلکہ تمام گروہ، تمام مذاہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ اس کے حساب سے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اپنے اپنے ہی دین پر، اپنے اپنے نبیوں پر قائم رہیں گے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں حق واضح تھا، لیکن اس کو مان نہیں رہے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو آج بھی جب کوئی سچائی کی بات کی جائے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں، یعنی مختلف قسم کی گمراہی میں شکار ہیں، جن میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے کہ آپ حق سچ جان کر بھی اس کو جب چھپا رہے ہوتے ہیں، وہ ہے انا، کہ ہر شخص سوچتا ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تو کہیں اس کی انا مجروح نہ ہو جائے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے سیلف، میں، یعنی آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے ہر انسان کی جو بھی غلط یا گمراہی کے راستے پر ہے، کہ اس کی جو ہے کسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی میں متاثر ہو، کہیں اس کی انسلٹ نہ ہو جائے، کہیں وہ اپنے مقام سے نیچے نہ آ جائے، کہیں خود کو بدل کر جو ہے وہ اس کا حسب و نسب یا کوئی مفاد کم نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک انا ہے جو انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، اور جو آپ کو ویسے تو نقصان پہنچاتی ہے اور آخر میں بھی اکیلا کر جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی کہ انسان کا وجود ایک ایسا آئینہ ہے کہ اس کو بنانے والا آئینہ ساز یعنی خدا، کہ خدا کی نظر میں انسان تب زیادہ قیمتی ہوتا ہے جب وہ شکستہ ہوتا ہے، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ اپنی میں کے خول کو توڑتے ہیں اور آپ وہی کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کی خاطر سیدھے راستے پر چلتے ہوئے، انسانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، سچائی کو مانتے ہوئے، جتنا آپ اپنے آپ کو کنزیوم کرتے ہیں، اپنی اس میں سے نکلتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، اتنے ہی زیادہ آپ قیمتی بن جاتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان اپنی میں کی نفی کرتا ہے تو وہ ایک خالص وجود کی طرف جاتا ہے، وہ سچائی کے سامنے ہر جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو ہے وہ کرتا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے، چاہے اس کا نفس اس کو مانے، اس کو پسند کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر جب چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ذات کی نفی کی، اور جتنی آپ اپنی ذات کی نفی کریں گے اتنی ہی آپ خالص بنتے جائیں گے، اور جتنی جس شخص میں وہ نفی زیادہ ہوگی وہ ہر سچائی کو قبول کرنے کا حوصلہ بہت زیادہ رکھے گا، ہر جھوٹ سے نفرت کرنے کا اس میں بہت زیادہ عزم ہوگا۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے ہمیں یہ ترغیب دی کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ اپنی ذات کی نفی کریں، اپنے جو ہے جو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ خوش ہو رہے ہیں، اگر وہ غلط ہے، خدا کی رضا کے منافی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کا بالفرض سردی ہے اور آپ کا وضو کو دل نہیں چاہ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جاتے ہوئے فوری طور پر جو ہے نا وضو کریں، کسی بھی کوتاہی کو چھوڑ دیں۔ نماز کے لیے ہمارے اور چیزیں ہمیں بہکا رہی ہیں اور ہم نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو فوری طور پہ اپنی ان چیزوں کو چھوڑیں اور وہ نیک کام کریں، اپنا فرض ادا کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی ذات کی نفی ہے۔ تو یہ وہ تربیت ہے کہ جب یہ چیز انسان میں زیادہ ہو جائے تو اس کا وجود اتنا قیمتی اور اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ہر سچائی، ہر ہدایت کا راستہ ہم قبول کر سکتے ہیں، ہمیں پھر کوئی مشکل نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ شخص پسندیدہ ہے جو اپنی میں کو توڑتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جو کچھ اس کا نفس کہہ رہا ہو، جو اس کے خلاف کر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے بڑے معاملات تک۔ چھوٹے چھوٹے معاملات آپ کو
بہت سارے مقام دیتے ہیں، لیکن جب بڑے معاملات میں آپ یہی ذات کی نفی کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بلند مقام دیتا ہے۔ جتنی بڑے لیول پہ آپ جا کر اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اتنی بڑے بڑے پھر کام اللہ تعالیٰ آپ سے لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ چیز محبوب ہے اور وہ ہمیں مزید ہمارے مقام کے حساب سے پسند کرتا ہے اور ہم سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی چکر ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ اپنی انا کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، سب کچھ جانتے ہوئے، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ان کتابوں کو سچائی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے اور انہی جیسی باتیں بے علم بھی کرتے تھے۔ بے علم باقی تمام لوگ جو ہے یہودی عیسائی کے علاوہ ستارہ پرست، فرشتہ پرست، آگ پرست، جتنے بھی اقوام تھے، جتنے بھی صحابی تھے، بے علم لوگ تھے، مشرکین تھے، مینلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے لوگ، بعد میں بت پرست اور یہ ستارہ پرست مختلف یہ گروپس میں آ گئے، انہی کو زیادہ تر بے علم بھی کہا گیا ہے، تو جنہوں نے یہودیت عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا اور اپنے اس سے بھی پچھلے دین پر چل رہے تھے، کسی نے یا کسی بھی دین پر نہیں تھے، یہ سب لوگ بھی یہ سمجھتے تھے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، کہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، کوئی خدا اور کوئی وہ الٹیمیٹ پاور نہیں ہے، اور جو نظام ہے ہم بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، خود کو بدلنے کی انہوں نے یہ پریکٹس کی ہی نہیں تھی، ان میں وہ خوبی نہیں تھی کہ اپنی ذات کو پیچھے ہٹا کر ایک سچائی کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ آیت نمبر 114 اس کا میں ترجمہ پڑھوں گی۔ اس شخص سے پڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جاننا چاہیے۔ یہاں پر جو ذکر ہے تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ مکہ کے مظالم کا ذکر ہے کہ مکہ میں اتنا زیادہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا کہ ان کو جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تمام لوگوں کو مکہ میں حج کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام صحابہ کو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم اس سال بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن وہ خواب پورا نہیں ہوا۔ پھر 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اور ان کو صلح حدیبیہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے طواف کے بغیر جانا پڑا۔ تو یہ جو ہے اس پر ہے کہ جو لوگ آج مسلمانوں کو اتنا تنگ کر رہے ہیں، اس وقت کہا گیا ہے کہ یہ ایک دن آئے گا کہ ان کو خوف کھاتے ہوئے جانا پڑے گا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 8 ہجری میں مسلمانوں کو یہ توفیق عطا کر دی کہ انہوں نے فاتحانہ طور پر بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح کر لیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ میں اناؤنس کر دیا ہے کہ 4 ماہ کے اندر جو ہے یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، یا کوئی مشرک جو ہے وہ نہیں کر سکے گا خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکے گا، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تمام انبیاء نے جب اپنی تبلیغ کی انتہا کر دی تو پھر یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ ایسی قومیں تھیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ قوم نوح جو ہے وہ طوفان میں گر گئی، قوم عاد پر 7 دن تک آندھی چلتی رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کو جو آخر تک بھی ایمان نہیں لائیں ان پر اپنا غضب نازل کر دیا۔ فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جب تبلیغ کی، اس کے بعد پھر یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ 23 سال کے بعد بھی جو لوگ ایمان نہیں لا رہے مکہ کے لیے، کہ جو ہے ان کو یا تو وہ مکہ چھوڑ دیں یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ایک وقت تھا جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور ان کو حج کیے بغیر واپس جانے پہ مجبور کر دیا، اب ایک ایسا وقت اللہ کی طرف سے آئے گا جب اللہ خود حکم دے گا کہ یہ لوگ مکہ میں خوف کھاتے ہوئے جائیں، اور پھر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ تمام مشرکین کو یہاں سے نکال دیا جائے، ادروائز ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایک وقت ہے جب جو سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو تنگ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی رسوائی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حق پر چلنے والوں کو
فتح دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔